السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے رمضان کا آج پہلا روزہ مکمل ہو گیا اور دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جو جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ ایک نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے ایسی 5 چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ مرغوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی ہے روزے دار کے لیے کہ جنت کو آراستہ و پیراستہ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک کر دیں اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے حدیث کی شروعات کرتے ہیں۔ بن جعفر نے ابو سہیل یعنی نافع بن مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2495۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار یعنی روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار یعنی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2498۔ ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی، فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو
تو اس کے 30 دن شمار کرو، جس طرح ابو اسامہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2500۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے، اس لیے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی 30 پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2502۔ معمر نے زہری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب 29 راتیں گزر گئیں میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہ آئیں گے اور آپ 29 دن کے بعد تشریف لائے ہیں، میں گنتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2520۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جب آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی یہاں تک کہ تم پر فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں، ایک سفید رسی اور ایک سیاہ رسی رکھ لیتا ہوں، اس طرح میں رات کو دن سے پہچان لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔